الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایک مرتبہ پروگرام نور مصطفیٰ لے کر میں آپ کا نقیب و میزبان فدا علی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں الحمدللہ عز و جل۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ردا نیٹ ورک انٹرنیشنل چینل کے زیر اہتمام ایک خوبصورت سا سلسلہ جس کی آج دوسری نشست، دوسرا ایپیسوڈ، جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے نور مصطفیٰ۔ عالم اسلام کے تمام سنی مسلمانوں کو، عاشقان رسول کو، عاشقان میلاد کو ماہ ربیع النور شریف کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ سیدی امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، نور بنتے نور زوجے نور عینے نور نور، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے، یہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ اور تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہے الہی بول بالا نور کا۔ پروگرام نور مصطفیٰ لے کر میں آپ کا ناظم فدا علی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ردا نیٹ ورک انٹرنیشنل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہماری فیوچر کے پروگرامز کی نوٹیفیکیشنز اور اس کی اطلاع، اس کی اپڈیٹس آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہے۔ فیس بک کے توسل اور معرفت سے دنیا بھر میں یہ پروگرام دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نعت سننا چاہتے ہیں، حمد سننا چاہتے ہیں، منقبت سننا چاہتے ہیں، قصیدہ سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں آپ اپنا نام، اپنے ملک کا نام اور نیچے فرمائش کر دیجئے۔ انشاءاللہ جیسے آپ کی فرمائش ہم کو موصول ہوگی ہم اسی کے مطابق اس کلام کے چند اشعار آپ کو سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اگر آپ انڈیا کے اندر سے کال کر رہے ہیں تو اسکرین پر نمبر دیا گیا ہے، نیٹ ورک ایریا میں آ جائے، موبائل کو لیجئے اور ڈائل کیجئے 7036642928۔ اگر آپ انڈیا کے باہر سے ہمیں کال کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو انڈیا کا کنٹری کوڈ لگا لیجئے گا 0091، اس کے بعد جو نمبر اسکرین پہ دیا گیا ہے 7036642928، اس پر آپ ڈائل کیجئے۔ جب آپ کی کال کنیکٹ ہو جائے تو آپ سلام کریں، اپنے شہر اور ایریا کا نام بتائیں، اس کے ساتھ اپنی فرمائش کا اظہار کر سکتے ہیں۔ جو بھی کلام آپ سننا چاہتے ہیں، قصیدہ سننا چاہتے ہیں، نعت سننا چاہتے ہیں، منقبت سننا چاہتے ہیں یا پروگرام کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، ہمیں تاثرات دینا چاہتے ہیں، اگر آپ کو پروگرام اچھا لگا تو ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجیے، کہیں پر خامی رہ گئی وائس کلیئرٹی کے حوالے سے یا کسی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے تو آپ ہمیں اپنے مشوروں سے نوازیے گا تاکہ ہم آنے والے پروگرامز میں اس کا خیال رکھ سکیں۔ ناظرین محترم، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو پھر ایک مرتبہ ماہ ربیع النور شریف کا چاند اور اس کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ شاعر فرماتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج کا جو پروگرام ہے نور مصطفیٰ، اس کی دوسری نشست ہے، سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہمیں ثناخان مصطفیٰ بھی جوائن کریں گے اور آج نہ صرف نعت خوانی ہوگی بلکہ میلاد مصطفیٰ بھی ہوگا، ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا، اوصاف بھی بیان کیے جائیں گے، کردار بھی بیان کیا جائے گا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی پیدائش کے حوالے سے گفتگو بھی ہوگی۔ انشاءاللہ پر دلیل مدلل گفتگو بھی ہوگی۔ مناظر اہل سنت، خطیب زمن، خنجر رضا، شیر عطار، صوفی شیخ سعید رضا قادری مدد ذل العالی کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کرنے والے ہیں۔ حضرت قبلہ انشاءاللہ آپ گفتگو بھی فرمائیں گے۔ میلاد کے حوالے سے لوگوں کو وسوسے ہوا کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ان کے وسوسوں کی آج کارڈ بھی ہوگی، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ اول تاخیر پروگرام کو دیکھیں اور جو ابھی جوائن کیے ان تمام کو پھر ایک مرتبہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں۔ آپ بنے رہیے انشاءاللہ اور اچھی نیتوں کے ساتھ اس لنک کو آپ اپنے سرکل میں
فارورڈ بھی کیجئے انشاءاللہ۔ ابھی ہم ایک حمد سے اس کا آغاز کریں گے، آج نعت خوانی بھی ہوگی انشاءاللہ، دلائل کے ساتھ گفتگو بھی ہوگی۔ آپ ایک ہمارا اپلیکیشن ہے پلے سٹور پر شیخ سعید رضا، اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے گا، اس کے اندر آرٹیکل سیکشن ہے، وہاں پر اگر آپ جائیں گے تو مختلف زبانوں میں، نہ صرف انگریزی، عربی، اردو، ہندی بلکہ رومن انگلش میں بھی آپ کو اہل سنت الجماعت کے حق ہونے پر اور بالخصوص میلاد کے حوالے سے بہت سارا مواد دلائل کے ساتھ، ریفرنس کے ساتھ آپ کو کوٹس وہاں پہ نظر آئیں گے۔ آپ اس کا مطالعہ بھی کیجئے اور اگر کوئی سوال کرے تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ ہماری ویب سائٹ ہے www.sheikhsaeedrida.com، اس کو وزٹ کیجئے، اس پر بھی انشاءاللہ قرآن پاک ہے اور دیگر کتب اور اسانیف ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الحاج مشتاق قادری، الحاج اویس قادری، حافظ طاہر قادری اور دیگر مشہور و معروف عالم اسلام کے نعت خوانوں کے بھی نعت آپ کو وہاں پر مل جائے گی۔ آئیے پروگرام کا آغاز بلا کسی تاخیر کے حمد باری تعالیٰ سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہی رب ہے جس نے تم کو، وہی رب ہے جس نے تم کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرا والے چمنے جگہ کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جگہ کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزے کے مقابل، در روزے کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہو چکا ہے۔ جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ان تمام کو پھر ایک مرتبہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پروگرام نور مصطفیٰ لے کر میں آپ کا رقیب و میزبان فدا علی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، آج نہ صرف نعت خوانی ہوگی بلکہ آپ کی کیے ہوئے فرمائش کو ہم پورا کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج حضرت قبلہ انشاءاللہ ایک ایسی گفتگو کریں گے انشاءاللہ عام فہم الفاظ لے کر، ایسی اردو لے کر جس کو آسانی کے ساتھ سب سمجھ جائیں گے، موضوع اور مقصد بیان کرنے کا انشاءاللہ العزیز، میلاد کے حوالے سے، نور مصطفیٰ کے حوالے سے اور حیات نبی کے حوالے سے، علم غیب کے حوالے سے انشاءاللہ آج گفتگو بھی سنیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل جس کا نام ردا نیٹ ورک انٹرنیشنل ہے اس کو سبسکرائب نہ کیا تو سبسکرائب بھی کیجئے۔ یہ میں بارہا اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ایٹ اے ٹائم سب لوگ ہمیں جوائن نہیں کرتے ہیں، وقتاً فوقتاً لوگ ہمیں آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ان کی سہولت کے حساب سے جوائن کرتے رہتے ہیں۔ تو میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ انہیں دعوت دیتا ہوں کہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے ردا نیٹ ورک انٹرنیشنل، اس کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو
آپ پریس کیجئے تاکہ آنے والی پروگرامز کی اور سلسلوں کی نوٹیفیکیشنز اور اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا پلے اسٹور پر اپلیکیشن موجود ہے شیخ سعید رضا، اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے گا، اور آرٹیکل کے سیکشن میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پر اہل سنت والجماعت کے درگاہ درود صلاۃ السلام اور بالخصوص میلاد کے حوالے سے ساری گفتگو موجود ہے مختلف زبانوں کے اندر میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری جو ویب سائٹ ہے www.sheikhsaeedrida.com، اس کو بھی وزٹ کیجئے، انشاءاللہ وہاں سے بھی آپ کو بہت ساری چیزیں ملے گی۔ آئیے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نعت پاک، پھر انشاءاللہ کچھ ہی لمحات میں حضرت قبلہ جوائن کریں گے، حضرت کی گفتگو بھی سماعت کریں گے۔ سیدی امام اہل سنت کا بہت ہی پیارا کلام ہے، تزمیم کے ساتھ انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ امام علیہ سنت سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، رضا نفس دشمن ہے دو میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ آئیے حضرت قبلہ کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے وقت نکالا اور ردا نیٹ ورک انٹرنیشنل چینل کو آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، یہ وہ شخصیت ہے جو چھپی ہوئی نہیں ہے، الحمدللہ اہل سنت کا بچہ بچہ انہیں جانتا ہے، دنیا بھر میں سوشل میڈیا کے توسل سے الحمدللہ جانے جاتے ہیں، مناظر اہل سنت ہے، خطیب اہل سنت ہے، خنجر رضا، شیر عطار، ابو النعیم و ابو الہادی، صوفی شیخ سعید رضا قادری مقدس العالی اپنے مدلل گفتگو سے ہمارے حاضرین و ناظرین کے علم میں اضافہ بھی کریں گے، اور ان کے سینوں میں جو عشق مصطفیٰ کا سمندر ہے انشاءاللہ العزیز آج کی گفتگو کو سننے کے بعد اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پر کروڑوں اربوں کھربوں سلام ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر پڑھے جانے والے تمام درود و سلام کی فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فیوز و برکات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ ذکر ہے، ذکر مصطفیٰ ہے، اور سلسلہ بھی نور مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین، اور ہماری زندگیوں میں بھی اس کا نور عطا فرمائے، آمین، ہماری زندگیوں میں اللہ تبارک و تعالی خوشیاں عطا فرمائے، آمین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کے صدقے میں۔ آمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا متبرک مہینہ ہے، اور ذکر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے ہے۔ ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو آسان سا ترجمہ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ تو اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنی رحمت پر خوشیاں منانے کا حکم دیا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل، قل بفضل اللہ کہہ کر فضل، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر خوشیاں منانے کا یہ قرآن پاک میں ذکر مل رہا ہے، تو اب جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے حوالے سے کہا جائے تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی دوسرا فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں ہے۔ اور بات رحمت کی جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ذکر فرمایا کہ اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سورہ انبیاء میں جو ذکر ملا رحمت للعالمین کا ٹائٹل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور وصف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو ہم جہاں پر قرآن مجید میں ایک مقام پر فضل اور ایک مقام پر رحمت کا خوشیاں منانے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ہمیں فضل مل رہا ہے، رحمت مل رہی ہے، اس پر جو خوشیاں منانے کا حکم دیا گیا ہے قرآن پاک میں، تو اب ہم یہاں پر دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی شخصیت بھی ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فضل بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور کونین میں جو رحمت جن جن چیزوں کے ساتھ ہم ذکر کرتے ہیں تو وہ ساری رحمتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ملی ہے۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے، تو یہ ساری چیزیں ملی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے میں۔ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر خوشیاں منائیں، اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب اتنا پیارا محبوب اور تمام انبیاء کا سردار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، یعنی ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یہ شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے جب مالا مال فرمایا ہے، تو ان ساری چیزوں کے تقاضے یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں، خوشیاں منائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہماری نسبت ہے وہ ہمارے آقا ہے، ہم ان کے غلام ہیں، تو اس پر بھی ہمیں ناز کرنا چاہیے، خوشیاں منانا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ بہت سارے لوگ اس وسوسے میں پڑے ہوتے ہیں کہ اس کی دلیل کہاں ہے، وہ کہاں ہے، صحابہ اکرام نے کیا ہے کیا۔ اب یہ دلائل وغیرہ سب اپنی جگہ ہے، ہم بار بار بیان کرتے رہتے ہیں، علماء اہل سنت بھی بیان کرتے ہوئے آئے ہیں، کر رہے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی صبح قیامت تک ہم ان دلائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سلف صالحین کے عمل کو بھی ہم بیان کرتے رہیں گے کہ میلاد پاک کے حوالے سے ان کا عمل کیا ہوتا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس یہ تعلق رکھنے والا مہینہ ہے میلاد پاک کا، تو اب ہم اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو اب یہ خوشی کے سورسز کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو سورس یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر خوشی منائی جاتی ہے تو ہم خوشی کا اظہار اس انداز میں کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اس پہ روشنی کرتے ہیں۔ تو اب روشنی کرنا، گھر کو سجانا، یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا۔ لوگ اسراف کی بات کرتے ہیں،
تو بہت ساری چیزیں اسلام میں ایسی ہے کہ ہم جس کو اسراف کا حکم نہیں لگا سکتے. مثال کے طور پر ہم پر جب حج فرض ہو گیا ہے تو ہم ہندوستان میں رہتے ہیں یا بنگلہ دیش یا پاکستان یا کہیں بھی ہم رہتے ہیں سعودی عربیہ کے باہر, تو وہاں سے ہمیں جانا پڑے گا حج ادا کرنے کے لیے. ہم گھر بیٹھے حج ادا نہیں کر سکتے. کوئی یہ کہیں کہ میں گھر بیٹھے ہی حج ادا کر لوں گا تو اس کا حج ہوگا نہیں, کیونکہ مکۃ المکرمہ کعبۃ اللہ شریف یہ ایک ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے, اور طواف کعبہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو وہیں پر جانا ہوگا, جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پاک گھر کی چکریں کاٹنا پڑے گا, تبھی جا کر بندے کا طواف ہوگا. اب وہ یہاں پر کہیں کہ میں یہیں پر یہ ساری عبادتیں ادا کر لوں گا تو نہیں ہوگا. میں عرض کر رہا تھا کہ حج جہاں پر ہم پر فرض کر دیا گیا یا ہم یوں ہی نفل عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس پر بھی ٹھیک ٹھاک خرچ ہوتا ہے, مال لگتا ہے. اب ہندوستان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 70 سے 80 ہزار روپے کم و بیش عمرے کے لیے لگ جاتے ہیں, اور حج کے لیے یوں سمجھیے کہ 4 لاکھ روپے کم و بیش یہ بھی لگ جاتے ہیں حج کے لیے. اب بندہ جاتا ہے, اب کوئی کھڑا ہو کر یہ کہیں کہ یہ اسراف ہے, اتنی رقم کیوں آپ خرچ کر رہے ہیں, اس میں کوئی غریب کی شادی ہو جائے گی, تو ظاہر سی بات ہے اب جو یہ اس طرح کی باتیں بیان کرے گا تو لوگ اس پر ہنسیں گے. کہ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک گھر کو جا رہا ہے, وہاں پر جا کر بندہ اللہ کی عبادت کرے گا, حج ادا کرے گا, عمرہ ادا کرے گا, اللہ کے پاک گھر کعبۃ اللہ شریف کا طواف جو ہے کرے گا. اب ان ساری چیزوں کو وہ جا کر وہاں پر عبادت ادا کرے گا, لیکن اب ایک شخص کھڑا ہو کر اس طرح کی باتیں کہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی بات قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ یہ عبادت کرنا ہے اور اس چیز کو اسراف نہیں کہا گیا ہے. اب وہ بندہ جتنے مال رقم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا اسے ثواب ملے گا, اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر وہ بندہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ الرسول پہ حاضری دے گا وہاں پر جائے گا, اور وہاں پر جانے کے لیے جتنا مال اس کو لگے گا, خرچ ہوگا, تو پھر اس پر بھی اسے ثواب ملے گا. اور بہت ساری فیوز و برکات ہم نے موسم حج کے دوران اور حج کے ان ایام کے دوران اور اس سے پیشتر ہم نے سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل چل کر حج کرنے والوں کے لیے کیسی بشارتیں بیان کی ہے, اور اس سرزمین پر جا کر کسی کو صدقہ کرنا, خیرات کرنا, اس پر کیسے فیوز و برکات بیان کیے گئے ہیں. تو یہ جس کے عقل درست نہ ہو وہی ایسی بات کریں گے کہ یہ فضول خرچہ ہے, حالانکہ فضول خرچہ یہ ہوتا نہیں ہے. بندہ جب خرچ کرتا ہے ان چیزوں پر تو پھر اس کے لیے اجر و ثواب جمع ہوتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بندے کو قوی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس عمل کا بہترین اجر عطا فرمائے گا. مثال کے طور پر بندہ اپنے گھر پہ چراغا کرتا ہے, یعنی لائٹنگ لگاتا ہے, یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اپنے گھر پر جھنڈے لگاتا ہے, صدقہ و خیرات کرتا ہے, غربا میں کھانا تقسیم کرتا ہے, جو نیک عمل صدقہ و خیرات ہو وہ کرتا ہے, تو پھر اسے اجر و ثواب اسے ملے گا, یہ عمل رائے گا نہیں جائے گا. امت کے ایک بہت بڑے محدث جنہیں ہم علامہ عینی ختصر ربانی کے حوالے سے جانتے اور پہچانتے ہیں, جب ہم علامہ عینی ختصر ربانی کی سیرت مبارکہ کو ہم پڑھتے ہیں تو علامہ عینی ختصر ربانی کی اساتذہ میں یعنی آپ کے ٹیچرز میں, شیوخ میں آپ کے ایک حضرت عبداللہ دمشقی تبریزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے, جو آپ کے شیوخ میں سے ہے, بڑے محدث تھے. علامہ عینی ختصر ربانی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کی مجلس میں حاضر ہوتا, اور فرماتے ہیں کہ علامہ عینی ختصر ربانی جو علماء اس وقت سن رہے ہوں گے یا اہل علم سن رہے ہوں گے, یا پھر جنہیں مطالعے کا شوق ہے وہ کتابیں پڑھتے ہوں گے, جن کا تعلق کتابوں سے ہے, تو وہ اس شخصیت کو جانتے ہیں کہ علامہ عینی بہت بڑے محدث تھے, یہ بہت بڑی شخصیت تھے. تو اب علامہ عینی ختصر ربانی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ دمشقی تبریزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حضور حاضر ہو کر پھر میں ان سے حدیث پڑھا کرتا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ جب جو اسلامی مہینہ ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جب قمری مہینے کی 12 تاریخ آ جاتی, یعنی ہر مہینے کی 12ویں شب جب آتی, تو آپ دن کے وقت میں اپنے شاگردوں کے درمیان اپنے حلقے میں یہ اعلان کروا دیتے کہ آج جب مغرب کے بعد 12ویں شب لگے گی تو ہمارے یہاں پر قرآن خوانی ہوگی, اور پھر درود خوانی ہوگی, اور پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کچھ
بیان کیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیے علامہ عینی قدس سرہ ربانی کتنے پرانے یہ بزرگ ہے، محدث ہے، اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کی مجلس میں حاضر ہوتا ہوں۔ تو اب آپ فرماتے ہیں کہ طریقہ کار کیا ہوتا، تو علامہ عینی قدس سرہ ربانی ارشاد فرماتے ہیں کہ طریقہ کار یہ ہوتا کہ ہر مہینے کی 12ویں شب جب آتی تو اس میں قرآن خوانی کا اہتمام ہوتا، درود خوانی کا اہتمام ہوتا، اور خود حضرت عبداللہ دمشقی تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آپ وہاں پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، خصائص انبیاء پر آپ وہاں پر واعظ فرماتے، یعنی خطاب فرماتے، بیان فرماتے، ایک آپ وہاں پر سپیچ ڈیلیور کرتے تھے۔ کون؟ علامہ عینی قدس سرہ ربانی فرما رہے ہیں کہ میرے شیخ، آپ کے شیوخین میں سے یہ ایک شیخ تھے حضرت عبداللہ دمشقی تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہاں پر جو ہے اس طرح سے درس فرماتے۔ اب آپ دیکھیں، میں کسی جاہل کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، ایک ایسے محدث جن کو ساری دنیا جانتی ہے، اہل علم جانتے ہیں کہ ان کی دینی خدمات کیا رہی، تحقیق کے میدان میں حدیث، فن حدیث کے حوالے سے کہ کیا خدمات رہی، دنیا انہیں جانتی ہے، کوئی چھپا ہوا نام نہیں ہے، چھپا ہوا نام میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ بہت بڑی مشہور یہ شخصیت ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ اپنے اساتذہ سے درس کیا لے رہے ہیں، درس یہ لے رہے ہیں کہ ہم تو سال میں ایک مرتبہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، لیکن یہ ہر مہینے کی 12 کو جو ہے 12ویں شب میں ان کے یہاں میلاد مصطفیٰ کی تقریب سجا کرتی تھی، گویا ایک جشن کے طور پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہاں پر جس مقام پر آپ درس حدیث دیا کرتے تھے تو درس حدیث دن کے وقت میں آپ کا ہوتا، اور جب یہ 12ویں شب آتی تو 12ویں شب کہتے ہیں، شب یعنی رات میں یہ تقریب ہوتی، تو فرماتے ہیں کہ گھر کے اندر بھی چراغا ہوتا اور باہر بھی چراغا ہوتا، یعنی مکتب کے اندر بھی چراغا اور باہر بھی چراغا ہوتا، روشن کر دیا جاتا، اور فرماتے ہیں کہ اس محلے کے لوگ جب گھر کو روشن دیکھتے تو وہ جان لیتے کہ آج 12ویں شب ہے، کیونکہ حضرت تبریزی شمسی رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر پر چراغا کیا گیا ہے تو آج 12ویں شب ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو عبادات کے حوالے سے میں ذکر کر رہا تھا کہ قرآن خوانی ہوتی، درود خوانی ہوتی، اور پھر اس کے بعد آپ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ درس فرماتے، بیان فرماتے، خطاب فرماتے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب یہ مجلس ہوتی تو فرماتے کہ اس میں حضرت امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قصیدہ بردہ شریف بھی جو ہے اس میں بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھا جاتا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا قصیدہ بھی اس محفل میں پڑھا جاتا، اور بھی دیگر جو ہے شعراء اکرام کے جو ہے کلام عربی زبان میں وہاں پر اس محفل میں پڑھے جاتے تھے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ جب محفل اختتام کو پہنچتی تو کیا ہوتا، تو فرماتے ہیں کہ کہا کہ محفل جب اختتام کو پہنچتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میلاد مصطفیٰ کی تقریب کا اختتام کس پر ہوتا، تو فرماتے کہ وہاں پر ایک لنگر لگایا جاتا، یعنی دسترخوان بچھتا، اور پھر اس پر اس ملک کے اعتبار سے جو وہاں کی غذا ہوتی عالیشان وہ وہاں پر بنائی جاتی اور دسترخوان پر جو غذا لگتی۔ اچھا آپ دیکھیں کہ علامہ عینی قدس سرہ ربانی ارشاد فرماتے کہ کہا کہ میرا اپنے شیخ سے بڑا قریبی تعلق تھا، تو میں دن ہی سے وہاں پر پہنچ جاتا، پہنچ کر اپنے شیخ کی خدمت میں رہتا۔ تو آپ فرماتے کہ میں اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو میں نے دیکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب 11ویں کا دن ہوتا اور مغرب کے بعد چونکہ 12ویں شب ہوتی تو اس میں تقریب ہوتی اور اس کے اختتام پر اس طرح سے کھانے کا یعنی ڈنر کا بھی اہتمام ہوتا، تو آپ فرماتے کہ دن کے وقت یہ عالم ہوتا کہ وہاں پر ہر 12 یعنی 11ویں تاریخ کو جو ہے وہاں پر 4 دمبے بکرے وہاں پر ذبح کیے جاتے ہیں۔ حضرت علامہ عینی قدس سرہ ربانی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے شیخ سے یہ پوچھا کہ یہ کس خوشی میں جو ہے یہاں پر کیے جا رہے، کسی کا عقیقہ ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے شیخ حضرت عبداللہ دمشقی تبریزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جواب دیا کہ کہا کہ نہیں، آج کسی کا عقیقہ نہیں ہے۔ پھر پوچھا یہ کس خوشی میں یہ چیزیں کی جا رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ کہا کہ یہ اس خوشی میں کہ آج چاند کی 11 تاریخ ہے اور مغرب کے بعد 12ویں شب لگ جائے گی، تو ہم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد، ماہانہ میلاد جو مناتے ہیں، اس تقریب کے لنگر کے لیے یہ اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے سلف کا طریقہ ہے، یہ ہمارے صالحین کا طریقہ رہا ہے کہ یہ جب اہتمام کرتے تو اس طرح سے باقاعدہ اہتمام ہوتا۔
اور اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا۔ اور آج جب 100 سال بیت گئے، علامہ عینی کو پردہ فرمائیں گے، شیخ کو پردہ فرمائیں، اتنے 100 سال بیت جانے کے بعد اگر آج کوئی کھڑا ہو جائے ہو کر وہ یہ کہے کہ یہ ساری چیزیں اسراف ہے، تو ارے بابا یہ اسراف نہیں ہے، ہمارے سلف نے اس کو پسند فرمایا، پسند فرما کر ہمارے سلف نے اس پر عمل کیا، اور اسے کیا سمجھتے؟ باعث برکت سمجھتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ عینی قدس سر ربانی ارشاد فرماتے، کہا کہ میں مجلس میں ایک جملے ہر مہینہ اپنے شیخ کی زبانی یہ سنا کرتا تھا۔ فرماتے، کہا کہ کل بروز قیامت جو میں نے اپنی عمر بھر میں عبادتیں کی ہے، مجھے اس کا بھروسہ نہیں ہے کہ یہ مجھے بخشوائے گی۔ پھر فرماتے ہیں تحدیث نعمت کے طور پر کہ جو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مہینہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا جشن مناتا ہوں، تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک کام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور میرے والدین کی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ یعنی حضرات محدثین کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل کا سجانا، تقریب کا رکھنا، اس پہ جانور کا ذبح کرنا اور لنگر کا کھلوانا لوگوں کو، یہ خود محدثین میں سے ایک بہت بڑا نام حضرت عبداللہ دمشقی شمسی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو علامہ عینی قدس سر ربانی کے شیوخین میں سے ہے، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ یہ حضرات محدثین کا طرز عمل ہے، اور بھی محدثین کا یہ ذکر ملتا ہے، حضرت عبد الرحمن کا بھی ذکر ملتا ہے۔ پھر دہلی میں جو ہمارے بزرگ آرام فرما ہے محدثین دہلوی، تو ان حضرات کے بھی خانوادے میں یہ اس طرح کا واقعے کا ذکر ملتا ہے کہ علامہ عینی قدس سر ربانی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ فرماتے ہیں کہ کہا کہ حضرت عبداللہ دمشقی تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں پہ تنگ دستی کا معاملہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ کہا کہ ان کے پاس کچھ رقم نہیں تھی کہ وہ جانور کو ذبح کرے۔ محفل اختتام کو پہنچی تو آپ نے کچھ کھجور جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، تو لوگوں نے کھجور لیا اور اسی پر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں کھجور تقسیم کیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ علامہ عینی قدس سر ربانی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کھجور تقسیم کیے گئے تو آپ کے دل میں ایک سوال چل رہا تھا کہ فرماتے ہیں کہا کہ ہر بار تو اتنا اچھا اہتمام ہوتا، لیکن اس بار صرف کھجور تقسیم کیے گئے ہیں۔ اور آپ اپنے شیخ کی طرف، چہرے کی طرف جب دیکھتے تو وہی خوشی جب آپ لنگر کا اہتمام کرتے اور لوگوں میں جو ہے اس زمانے میں جو بھی غذا عالیشان بنتی تھی لوگوں کے درمیان پیش کرتے، تو اب آپ اسی خوشی سے کھجوروں کو بھی لوگوں کے درمیان جو ہے تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک وقت ہوتا مرغ مسلم ہاتھ میں ہوتا اور وہ لوگوں کے درمیان تقسیم ہو رہا ہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اب صرف ان کے پاس کھجوریں ہیں تقسیم کرنے کے لیے، اتنا مال نہیں کہ بکرے ذبح کیا جائے، لیکن چہرے کی طرف جب نگاہ کر دیکھا تو وہی خوشی آپ کے چہرے پر ہے اور آپ تقسیم کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ عینی قدس سر ربانی ارشاد فرماتے ہیں، امت کا یہ عظیم محدث فرماتا ہے کہ کیا کہ میرے ذہن میں ایک سوال چل رہا تھا کہ ہر بار یہ تقسیم کیا کرتے تھے اور اس بار کھجوریں، اب اس طرح سے آپ کے ذہن میں یہ سوالات چل رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد، یعنی نماز فجر ادا کرنے کے بعد اشراق چاشت میں نے پڑھی، ورد و وظائف پڑھ کر، تو اب چونکہ 12 ہوتی تو چھٹی ہوتی، ہمارے یہاں پر درس کے مدرسے کو چھٹی ہوتی، تو فرماتے کہ میں جا کر جب اپنے کمرے میں سو گیا، اللہ اکبر، تیری جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ اللہ عینی قدس سر ربانی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے دن کے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت نصیب ہو گئی۔ اللہ اکبر، جگمگاتا ہوا نورانی چہرہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام خواب میں یہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ کیا؟ اللہ اکبر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ علامہ عینی قدس سر ربانی ارشاد فرماتے ہیں، اپنا خواب خود اپنی زبانی ذکر کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا کہ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ میری طرف سے نبی پاک نے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ کل رات والے کھجور ہمیں بڑے پسند آئے۔ اللہ اکبر، علامہ عینی قدس سر ربانی ارشاد فرماتے ہیں جب آپ نے خواب دیکھ لیا تو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا در پاک وہ در ہے، آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ جہاں پر جو ہے شکل و صورت نہیں دیکھی جاتی ہے،
جہاں پر جو ہے انسان کے ہاتھ میں انسان کروڑوں کا صدقہ کر رہا ہے، یا پھر انسان کچھ جو ہے کھجوریں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نبی پاک کے میلاد کی خوشی میں تقسیم کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس بارگاہ میں دیکھی نہیں جاتی۔ پھر دیکھا جاتا ہے تو کیا دیکھا جاتا ہے؟ علامہ عینی قدس سرہ ربانی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بارگاہ میں تو دل دیکھا جاتا ہے کہ بندہ دل سے کیا کر رہا ہے۔ جب دل سے کیا جاتا ہے تو سب چیز مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول کر لی جاتی ہے۔ تو آپ جو سن رہے ہیں، مجھے اس وقت میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ جن کی عقل مکمل نہیں ہے، جن کی عقل مکمل نہیں ہے، نام کیا ہے، عالم لکھ لے یا مفتی لکھ لے، جن کو نبی کا میلاد سمجھ میں نہیں آتا، میں کہتا ہوں کہ وہ مفتی نہیں ہے، وہ بے عقل ہے، عقل کے معاملے میں معذور ہے۔ اور اگر نام کے آگے مفتی لگا لے، علامہ لگا لے، فلاں لگا لے، تو میری نظر میں وہ معذور ہے عقل کے معاملے میں، کیونکہ جس کو نبی پاک کی ذات سمجھ میں نہ آئے، جس کو نبی پاک کا میلاد منانا سمجھ میں نہ آئے، تو پھر وہ عقل سے معذوری ہوتے ہیں۔ اور جن کی عقل صحیح و سلامت ہو، اگرچہ وہ عالم نہ ہو، مفتی نہ ہو، لیکن نبی پاک کے میلاد کا جو ہے منانے والے ہوں، تو پھر ان کی عقل سلامت ہے۔ تو لہٰذا ایسے جو عقل سے معذور ہے، ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئے، خوشی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد منائیں، خوب خوشیاں منائیں، گھر کو روشن کرے، چراغاں کرے، یہ ہماری بخشش و مغفرت کا سامان ہے۔ اور چونکہ ہم نے اپنے سلف سے یہ عقیدہ لیا ہے، نظریہ لیا ہے، ہم نے اپنے سلف سے کہ جن کی زندگیوں کا طرز عمل یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پہنچی ہے، تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں۔ تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے سب سے بڑی رحمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ تو اس لیے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہوئے آئے ہیں، منائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، صبح قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر بڑے خوبصورت انداز سے نقشہ کھینچتا گئے میلاد کے حوالے سے کہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنا گے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، اور تیری جب کہ دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی، میرے خوابوں میں تم آنا مدنی مدینے والے۔ ناظرین محترم، امید کرتا ہوں جب سے آپ گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں، مدلل گفتگو ہے، پر مغز پر علم اور سارے دلائلوں کے ساتھ گفتگو کو نام اور حوالہ جات کے حوالے سے آپ سماعت کر رہے ہیں۔ میرے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان تمام کو میں پھر ایک مرتبہ ماہ ربیع الاول شریف کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام کو مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو وہ ناظرین ہمیں بارہا سنتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں، نہ صرف سنیں بلکہ اس کو اپنی ذات پر نافذ کریں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیے گا۔ جس کے ذہن میں وسوسے تھے، امید کرتا ہوں وہ وسوسوں کی کاٹ ہو گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہے یا کوئی نعت کی فرمائش ہم سے کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر نمبر دیا گیا ہے، اگر انڈیا کے اندر سے آپ کال کر رہے ہیں تو 0 کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کریں 7036642928۔ اگر انڈیا کے باہر سے، ملک کے باہر سے اگر آپ کہیں سے بھی کال کرنا چاہتے ہیں یا کرنے والے ہیں تو انڈیا کا جو کنٹری کوڈ ہے 0091 اس کو آپ پہلے ڈائل کیجئے، اس کے بعد پھر یہ جو اسکرین پر نمبر دیا گیا ہے 7036642928 اس کو ڈائل کریں۔ جب بھی ڈائل کریں، جب آپ کی کال کنیکٹ ہو جائے تو آپ سلام کریے گا، اس کے بعد اپنا نام بتائیے، اپنے علاقے کا نام بتائیے، پھر اپنی فرمائش کا اظہار آپ کر سکتے ہیں۔ نہ صرف فرمائش بلکہ اگر کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے انشاءاللہ ایک کال کو ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ لگتا ہے کال ڈراپ ہو چکی ہے، کبھی نیٹ ورک کی وجہ سے کال ڈراپ ہوتی ہے، اسی لیے میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ نیٹ ورک ایریا میں آ جائے، اور جب کال کنیکٹ ہو جائے تو اپنے اسمارٹ ڈیوائسز کی آپ آواز کو کم کیجیے گا، اور اس کے بعد جب کال کنیکٹ ہو جائے سلام کریں، پھر اپنی فرمائش کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ کوئی سوال ہو تو سوال بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، بہت ہی خوبصورت سلسلہ، بہت ہی خوبصورت سا پروگرام جس کا نام ہے نور مصطفیٰ۔
آج اس کی دوسری نشست ہے، دوسرا ایپیسوڈ ہے، ہم لے کر آئے ہیں۔ ہماری نیت ہے کہ انشاءاللہ العزیز 11 ربیع الاول تک ہم انشاءاللہ مسلسل یہ سلسلوں کو لے کر آئیں، تاکہ 12ویں شب ہوگی تو انشاءاللہ یہ 12ویں شب لوگ بڑے خوب اچھے انداز سے مناتے ہیں، تو 11 روزہ یہ انشاءاللہ العزیز ہماری نیت ہے۔ آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجئے، ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے۔ کال کا نمبر دیا گیا ہے، کال کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، اور آپ فرمائش کا ہم سے اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل جس کا نام ردا نیٹ ورک انٹرنیشنل چینل ہے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا، تاکہ آنے والی فرمائش کی، آنے والی پروگرامز کی آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتے رہی۔ آئیے ایک کالر کی جانب بڑھیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو چکی ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ کی کال کنیکٹ نہ ہو کسی وجہ سے تو فیس بک پر یہ پروگرام لائیو ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کمنٹ میں اپنا نام ٹائپ کیجئے گا اور بریکٹ میں اپنی اسٹیٹ اور کنٹری کا نام ٹائپ کیجئے، اور نیچے اپنی فرمائش، اپنا سوال یا جو بھی آپ کو پروگرام کے تعلق سے مشورے دینا ہے، کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ کہہ سکتے ہیں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک کلام کو پروگرام میں شامل کریں گے انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں۔ آج کے مہمان ثنا بھی ہمارے ساتھ جوائن کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ آئیے ایک کلام کو ہم انشاءاللہ شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ابھی جو بیان ہم نے سنا میلاد کے حوالے سے، اسی پر شاعر فرماتے ہیں، چاروں طرف نور چھایا، آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا، لایا آقا کا میلاد آیا۔ آئیے کال کی جانب بڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ کال ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے، کلام کو سنتے انشاءاللہ۔ چاروں طرف نور چھایا، آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا، لایا آقا کا میلاد آیا۔ بولو اللہ 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 اللہ، بولو اللہ 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 اللہ۔ لوگ دلائل مانگتے ہیں تو شاعر فرماتا ہے، غوث الورا اور داتا نے میرے رضا اور خواجہ نے، غوث الورا اور داتا نے میرے رضا اور خواجہ نے، خواجہ نے غوث الورا اور داتا نے میرے رضا اور خواجہ نے، سب نے یہ دل ہے منایا، منایا آقا کا میلاد آیا، ہاں سب نے یہ دل ہے منایا، منایا آقا کا میلاد آیا۔ خوشیاں مناتے ہیں وہی، جھنڈے لگاتے ہیں وہی، خوشیاں مناتے ہیں ہم، دھوم مچاتے ہیں ہم، کیونکہ ہم پر ہوا ان کا سایہ، سایہ آقا کا میلاد آیا۔ بولو اللہ 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 اللہ، بولو اللہ 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 اللہ۔ کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ماشاء اللہ، بہت بہت مبارک ہو۔ کیا فرمائش ہے آپ کی، یا کیا سننا چاہتے ہیں آپ؟ آپ کو بھی خیر مبارک۔ جی جی
یہ کلام سننا چاہوں گا میں کہ جی کون سا کلام؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ آقا کا میلاد وہی پڑھنے لگا ہوں، سماعت فرمائیے۔ مدینہ شریف سے کال آئی ہے تو حکم کے مطابق انشاءاللہ۔ چاروں طرف نور چھایا، آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا لایا، آقا کا میلاد آیا، چاروں طرف نور چھایا، آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا لایا، آقا کا میلاد آیا، غوث الورا اور داتا نے میرے رضا اور خواجہ نے سب نے یہ دن ہے منایا منایا، آقا کا میلاد آیا، جن پر ہوا ان کا سایہ سایہ، آقا کا میلاد آیا، جو آج محفل میں آئے من کی مراد وہ پائے، کیونکہ ایسا نبی ہم نے پایا پایا، آقا کا میلاد آیا۔ آئیے کال کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم، کال ڈراپ ہو چکی ہے۔ ناظرین محترم میں بارہا اپنی خدمت میں عرض کرتے رہتا ہوں، آئیے کال کو شامل کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیا فرمائش ہے آپ کی؟ جی جی انشاءاللہ۔ سرکار کی محفل کو سجانے میں لگے گئے، سرکار کی محفل کو سجانے میں لگے گئے، سرکار کی محفل کو سجانے میں لگے ہیں، دلوں کو ہم اپنا مدینہ بنانے میں لگے گئے، سرکار کی محفل کو سجانے میں لگے گئے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پورے نور کی آمد مرحبا، اس نور کی آمد مرحبا، آمینہ کے پھول کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جب تک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سوڑے کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، رفعت والا نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں لہرائے، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا
رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ پروگرام نور مصطفیٰ لے کر میں آپ کا نقیب و میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین محترم، روز آنا آپ اس پروگرام کو دیکھ سکیں گے صرف اور صرف فیس بک کے توسل اور معرفت سے اور ردا نیٹ ورک انٹرنیشنل چینل کے زیر اہتمام۔ جو حضرات ابھی ہمیں جوائن کیے گئے، جو عشاق خان میلاد دنیا بھر سے ابھی ہمیں جوائن کیے، ہم تمام کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں۔ آپ تمام کو ماہ نور ربیع النور شریف کی آمد پر بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں علماء اہل سنت کے جلسوں میں شرکت کرنے، نعتیہ محفل میں شرکت کرنے اور بالخصوص 12ویں کے دن جلوس میں شرکت کرنے کی توفیق اور سعادت سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین، نور مصطفیٰ سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج دوسری نشست ہے، دوسرا سلسلہ ہے۔ ہمارا اپلیکیشن شیخ سعید رضا یہ پلے اسٹور پر موجود ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ آرٹیکل سیکشن میں آپ جائیں گے تو مختلف زبانوں کے اندر میں آپ کو میلاد کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو اور کافی سارا مواد، کنٹینٹس اور کوٹس وہاں پہ نظر آئیں گے، جس کو آپ نہ صرف پڑھ سکیں گے، اس کو شیئر بھی کر سکیں گے، اور آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ جواب دینے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ ہے www.sheikhsaidrida.com، اس کو وزٹ کیجئے۔ قرآن پاک کا ترجمے کے ساتھ ساتھ مشہور معروف اہل سنت کے تصانیف، کتب اور رسائل وہاں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نعت خوان حضرات کی نعتیں بھی سننا چاہتے ہیں، الحاج مشتاق قادری، الحاج محمد اویس رضا قادری، حافظ طاہر قادری، اسد مدنی، جناب شیخ صوفی اظہر رضوی اور دیگر شہر حیدرآباد کے مقامی نعت خوانوں کی نعتیں اس ویب سائٹ پر آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکتی ہے۔ آئیے گفتگو کو جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے آغاز کریں گے۔ آج کے ہمارے خصوصی مہمان ہیں خطیب اہل سنت، مناظر اہل سنت، جن کے گفتگو کو، جن کے درس کو، جن کے بیان کو سن کر سلے کلی سنی ہو جائے، وہابی عاشق بن جائے، اور الحمدللہ جو فیشن کا متوالا ہے وہ عاشق رسول بن جائے۔ الحمدللہ عز و جل کئی سارے مساجدوں کے اندر حیدرآباد کی آپ نے خطاب کیا گئے، اور الحمدللہ ہر جمعے کو مسجد رحمانیہ بنجارہ ہلز الردا اسلامک سینٹر میں آپ 1:15 پر جمعے کا خطاب فرماتے ہیں، وہاں پر بھی آپ حضرت کی گفتگو سماعت کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں الحمدللہ عز و جل حضرت کے بیانات کو سوشل میڈیا کے ذریعے سنا جاتا ہے۔ تو آئیے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے حضرت اس کو آگے بڑھائیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا خوشیوں کے حوالے سے، تو خوشیاں منانا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اسلام سوگ والا مذہب نہیں ہے، یعنی ہمیشہ اداس رہے، غمگین رہے، یہ ایسا مذہب اسلام نہیں ہے۔ اسلام خوشیوں والا مذہب ہے، خوشیاں بانٹنے کا حکم دیتا ہے۔ خوشیاں بانٹنے پر اور کسی کے دل میں خوشی داخل کرنے پر اسلام یہ اجر و ثواب بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو ہم عرض کر رہے تھے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے کہ ہمارے سلف کا اس حوالے سے کیا کردار رہا، کیا طرز عمل رہا، کیا یہ میلادی تھے، یعنی میلاد منانے والے تھے، یا پھر میلاد نہیں مناتے تھے، جس طرح کہ آج کچھ لوگ وسوسے میں پڑے ہیں، یا پھر ان کی ذاتی بدماشی کہیے، یا پھر ڈالروں پر یہ بک چکے ہیں، یا اپنے ایمان کا سودا کر چکے ہیں، یہ تو یہ جانیں۔ لیکن ہمارے سلف کا جو آغاز سے طریقہ کار رہا، ہم اس پر غور و فکر کر رہے تھے اور اس کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اب ایک بات دیکھیے کہ بڑے نامور شخصیت محدثین کے صف میں حضرت امام قسطلانی خود سر و ربانی ایک بہت بڑا نام ہے۔ یہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے گھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 جھنڈے نصب کیے، ایک مغرب میں، ایک مشرق میں، ایک کعبے کی چھت، اس ایک کعبے کی چھت پر جو ہے آپ نے نصب کیا، اور فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں 2 ہو گئے، ایک مغرب میں، ایک مشرق میں، اور ایک کعبے کی چھت پر۔ اس روایت کو شاہ عبدالحق محدث دہلوی آگے بیان فرماتے ہیں کہ کہا کہ ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک فرماتے ہیں کہ ایک میرے مکان کے اوپر لا کر حضرت جبریل امین نے اس جھنڈے کو لگا دیا۔ تو اب خوشی کے طور پر یہ اب حضرت جبریل امین ہے کون؟ کہ یہ انسان ہے؟ نہیں، یہ فرشتے ہیں۔ تو فرشتے، اور وہ بھی جو فرشتوں کے سردار ہو حضرت جبریل امین، تو یہ کس کے انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں، کس کے حکم پر یہ کام کرتے ہیں؟
تو ظاہر سی بات ہے کہ سب یہی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو انہیں کام دیتے ہیں، جو انسٹرکشنز دیتے ہیں، وہ اس کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ روح زمین پر آئے، ایک مغرب، ایک مشرق اور ایک سیدہ آمنہ کے حجرے پر، چھت کے اوپر آپ نے لگا دیا، جھنڈا یہ لگا دیا۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ اب امام قسطلانی قدس سرہ ربانی ارشاد فرماتے ہیں۔ اب میں بزرگوں کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر فرما رہا ہوں کہ امام قسطلانی قدس سرہ ربانی کا میلاد کے حوالے سے منانے والوں کے لیے اور میلاد نہ منانے والوں کے لیے یہ آپ کا کیا نصیحت تھی، ہم اسے فتویٰ بھی کہیے کہ آپ کا کیا تھا۔ خود فرماتے ہیں کہ چاہیے ایمان والوں کی کہ تم میلاد مصطفیٰ کو عید کے طور پر منایا کرو۔ امام قسطلانی قدس سرہ ربانی ارشاد فرما رہے ہیں، یہ چھوٹا نام نہیں ہے، محدثین کی صف میں ایک بہت بڑا نام ہے امام قسطلانی کا۔ کیا فرما رہے ہیں کہ چاہیے کہ ایمان والوں کہ تم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عید کے طور پر منایا کرو۔ اللہ اپنی فضل اور احسان، اللہ اپنا فضل اور احسان کرے ان لوگوں پر جو ربیع الاول کی راتوں کو عید کے طور پر منایا کرتے ہیں، عید کے طور پر منایا کرتے ہیں۔ کون سی؟ ربیع الاول کی راتوں کو عید کے طور پر منایا کرتے ہیں۔ اللہ ان پر فضل کرے، رحمت ناصب فرمائے جو ربیع الاول کی راتوں کو عید کے طور پر منایا کرتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں کیونکہ اس مہینے کو عید کے طور پر ماننے سے ان دلوں پر اور ان لوگوں پر غضب اتارتا ہے جن کے دلوں میں بغض اور منافقت کی بیماری ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ان کے دلوں پر اللہ غضب اتارتا ہے، یہ میں نہیں فرما رہا ہوں، امت کے ایک بہت بڑے محدث ہے امام قسطلانی قدس سرہ ربانی، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کہا کہ جو میلاد مناتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کیا رحمت اور فضل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر نازل فرما رہا ہے، اور جو میلاد کے منکر ہے، میلاد نہیں مناتے ہیں، تو اب ان کا حال کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ ان کے دلوں میں بغض اور منافقت کی بیماری ہے۔ جن کے دلوں میں بغض اور منافقت کی بیماری ہے ان کے حوالے سے فرمایا گیا کہ کیا کہا کہ ان دلوں پر، ان لوگوں پر اللہ غضب اتارتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے برا نظریہ رکھتے ہیں، یا پھر اس کو شرک وغیرہ 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 کیا کیا کہتے ہیں، جو سمجھ میں آ جائے آج کل تو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے محدث ہے، یہ دعائیہ طور پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ جو میلاد مناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر فضل اور رحمت فرماتا ہے، اور جو میلاد نہیں مناتے تو ان کے دلوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں کہ کہا کہ جن کے دلوں میں بغض اور منافقت کی بیماری ہے۔ اب اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ بیماری آپ کہہ رہے ہیں، بغض اور منافقت کی بیماری ہے، تو فرمایا کہ ان کے دلوں پر یہ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غضب اتارتا ہے۔ تو اے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے والوں، ہم خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے فضل اور رحمتوں کا سامان کر رہا ہے، فضل بھی فرما رہا ہے، رحمتوں کا نزول بھی فرما رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم میلادی ہیں، میلاد منانے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحمتوں کی بارشیں فرما رہا ہے۔ اور یہ وہ لوگ کی کہا کہ جو اس طرح کے معاملے میں بیماری کا شکار ہو چکے ہیں، بغض و عداوت میں پڑ چکے ہیں، تو اب ان کے حوالے سے، منافقت میں جو پڑ چکے ہیں، ان کے حوالے سے کہا گیا کہ اللہ ان کے دلوں پر غضب اتارتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو منائے تو فضل اور رحمتیں پا رہا ہے، اور جو اس معاملے میں یہ کر رہا ہے تو اللہ ان پر غضب اتار رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ابن کثیر جیسی شخصیت نے ایک بات لکھی، طویل روایت ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں موضوع کے اعتبار سے کہ یہ خوشیاں ہیں، خوشیاں منانا ہے، ہم خوشیاں مناتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہوئی، اور میلاد سے پہلے بہت سارے ایسے واقعات جو ہے ذکر ملے، جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شکم اطہر میں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی جب پیٹ مبارک میں تھی، تو راستے سے جب پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی والدہ گزرتی، یعنی تیز دھوپ کے وقت بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ باہر نکلتی اور کہیں جانا ہوتا، آپ گزرنے لگتی پردے کی عالم میں، تو خود آپ کی والدہ یہ ارشاد فرماتی کہ کہا کہ کیا کہ رات کے وقت میں یہ معاملہ، دن کے وقت میں یہ معاملہ ہوتا کہ تیز دھوپ کے عالم میں بھی ایسا ہوتا کہ جب میں سر کی طرف، اس آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھتی
تو ایک نور والا بادل جو ہے میرے اوپر سایہ سبحان فکر اللہ، ہوتا. سبحان اللہ اکبر. رات کی ٹپٹپاتی ہوئی سردیوں میں جب آپ باہر نکلتی تو آپ فرماتی کہا کہ ساری طرف اطراف میں یہ دیکھتی کہ آسمان سے سردی کے اثرات ظاہر ہوتے یعنی شبنم گرا کرتی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ارشاد فرماتی ہے کہ کہا کہ جب میں آسمان کی طرف دوبارہ سر اٹھا کر دیکھتی تو میرے اوپر کوئی اس طرح کے موسم کے سردی کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے. تو یہ آپ ارشاد فرماتی اور فرماتی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے شکم اطہر میں تھے تو آپ کی والدہ سید آمنہ خود ارشاد فرماتی ہے کہ جب میں راہ سے گزرتی تو میرے ساتھ جو ہے جانور بھی چلا کرتے تھے. جیسے آپ نے نام لے کر گنوائے کہ کہا کہ اونٹ اور کہا کہ بکری اور بھیڑ آپ نے کہے کہ اس طرح سے وہ میرے قریب آ جاتے کہ مجھے خوف ہوتا کہ کہیں یہ میرے عمل کو نقصان نہ پہنچائے. اور جب قریب میرے آ جاتے تو آپ فرماتی مجھ پر ایک ہیبت طاری ہوتی. لیکن میں ان جانوروں کی زبان میں جانور میرے سامنے آتے اور وہ انسانوں والی بولی میں یہ جملے ادا کرتے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. جانور ہوتے لیکن انسانی بولی میں وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پیش کیا کرتے. اور آگے ارشاد فرماتے کہ جب میں راستوں سے گزرتی تو آپ فرماتی کہا کہ میں نے درختوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام کو سنا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اور آگے ارشاد فرماتی کہ جب میں پہاڑوں کے قریب سے گزرا کرتی تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے پتھروں سے آوازیں سنی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے کہ اب جہاں پر بندہ اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائے تو اللہ کے فضل اور رحمتوں کا بندہ جو ہے حقدار ہو رہا ہے. میں عرض کر رہا تھا ابن کثیر نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو ابھی ہم نے امام قسطلانی اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے سنا کہ جھنڈے لگائے گئے اور ایک روشنی بلند ہوئی اور فرماتی قیصر و قصرہ کے مکانات جو سینکڑوں میل کی دوری میں ہے لیکن اس روشنی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جلوہ گری ہوتی ہے ولادت ہوتی ہے تو ایک ایسی روشنی بلند ہوتی ہے نور بلند ہوتا ہے کہ جس سے میں اس دور کے مکانات کو واضح طور پر قیصر و قصرہ کے محلات کو میں دیکھ لیتی ہوں. تو اب آپ دیکھیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی کی جھنڈوں کا لگا اب یہ ساری خوشیوں کا ماحول ہے کہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. اب ان خوشیوں میں ایک ایسا بھی تھا جو رو رہا تھا اور کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ہمارے حیدرآباد کی دکن کی مشہور ایک درسگاہ ہے جامعہ نظامیہ جہاں کے بانی تھے عارف باللہ امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ کہا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ابلیس ملعون رو رہا تھا شیطان رو رہا تھا. جب اس سے کسی نے پوچھا اس کے رونے کا سبب کسی نے پوچھا تو اس نے کہا کہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی عالم میں خوشیوں کا ماحول بکھر گیا. تو فرماتے کہا کہ امام انوار اللہ فاروقی اس روایت کو نقل فرماتے کہ ابلیس نے یہ جواب دیا کہ کہا کہ مجھے حاتم غیبی سے غیب سے مجھے ایک تماچا پڑا جس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں. سارا عالم خوشیاں منا رہا تھا اور یہاں پر کیا معاملہ تھا کہ ابلیس رو رہا تھا غیب سے اسے تماچا پڑا. اسی لیے کسی شاعر نے بڑے پیارے اور محبت میں ڈوب کر یہ اشعار کہے انہی حدیثوں کو اور انہی قرآن پاک کے آیت مبارکہ کی تفاسیر کو ترجموں کو ذہن میں رکھ کر کہا ہے کہ گویا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اس دن ابلیس رویا تھا اور آج اس کے پیروکار رو رہے ہیں. تو میں اضافتاً یوں کہوں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جب ابلیس روا اور اب سوائے ابلیسیوں کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین گرامی آپ حضرت قبلہ کی گفتگو کو بغور سماعت کر رہے ہوں گے اور آپ کی وسوسوں کی کاٹ ہوتی ہو رہی ہوگی اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو رہا ہوگا. جو آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق آپ اپنے گھر کو سجائیں اور میلاد مصطفیٰ منائیں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ دھن دولت مال کو نہیں دیکھتے بلکہ یہ دلوں کو دیکھا کرتے ہیں. اگر آپ کی نیت اچھی ہو دل اچھا ہو بھلے آپ کے پاس جو حیثیت ہو
اسی کے اعتبار سے آپ میلاد منائیں انشاءاللہ، یہ دونوں جہاں میں سرمایہ ہوگا اور اللہ کریم اس کی برکتوں سے ہمارا بیڑا پار کرے گا۔ ناظرین محترم، پروگرام نور مصطفیٰ لے کر میں آپ کا نقیب و میزبان فدا علی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ردا نیٹ ورک انٹرنیشنل چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہ کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ پلے اسٹور پر ہمارا اپلیکیشن موجود ہے شیخ سعید ردا، اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ اس کے بعد لیفٹ رو میں اگر آپ بائیں ہاتھ کی جانب اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں آرٹیکلز کا ایک آپ کو آپشن دکھے گا، اس کو کلک کیجئے۔ مختلف زبانوں کے اندر عربی، ہندی، اردو، انگریزی اور رومن انگلش کے اندر میں آپ کو اہل سنت پر حق ہونے کے بخصوص میلاد کے حوالے سے اس میں کافی ساری معلومات رکھی گئی ہے، تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس کو اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر بھی کیجئے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ www.sheikhsaidrida.com یہ ہماری ویب سائٹ ہے، اس کو وزٹ کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز قرآن پاک کا صحیح ترجمے کے ساتھ اس میں قرآن پاک ہے، اس کے علاوہ PDF کی شکل میں مختلف کتابیں بھی ہیں، اور مشہور معروف دنیا اہل سنت کے نعت خان حضرات کی بھی نعتیں اس کے اندر موجود ہے، آپ اس کو وزٹ کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ وہاں سے ضرور ملے گا۔ جو ابھی ہمیں جوائن کیے ان تمام کو میں مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، یہ آل آر انوائٹڈ۔ جی ہاں، اگر آپ انگریزی زبان میں کلام سننا چاہتے ہیں کال کیجئے گا، اسکرین پر نمبر دیا گیا ہے 7036642928۔ اگر انڈیا کے باہر سے آپ کال کر رکھیں گے تو انڈیا کا کنٹری کوڈ لگائیے 0091، یہ انڈیا کا کنٹری کوڈ ہے، اس کو ڈائل کریں۔ اس کے بعد پھر جو نمبر دیا گیا ہے 7036642928 اس کو ڈائل کیجئے، نیٹ ورک ایریا میں آ جائیں۔ نیٹ ورک ایریا میں آ جائے، جب کال کنیکٹ ہو جائے سلام آپ نے کرنا ہے، اس کے بعد اپنا شہر اور ملک کا نام آپ نے کہنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو میلاد کے حوالے سے، حضرت قبلہ تشریف فرما گئے، ان سے سوال کر سکتے ہیں، آپ سوال کیجئے۔ اگر کوئی نعت کی فرمائش ہے تو نعت کی فرمائش کیجئے، انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ اگر جو کیے ہوئے والا جو کلام آپ فرمائش کریں گے وہ آج موجود نہ رہا تو کل دوبارہ آپ کا کیا ہوا جو کلام ہے اس کی فرمائش پورا کریں گے، کیونکہ ہماری نیت ہے 11 ربیع النور شریف تک روزانہ سلسلہ لے کر آئے۔ آج دوسرا ایپیسوڈ ہے، دوسری نشست، جس کا عنوان نور مصطفیٰ۔ اللہ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو نور بنا کر بھیجا، اسی لیے شاعر فرماتے ہیں، آئیے ایک کلام کو بھی شامل کریں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ دیکھو تو سارے عالم میں یہ کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ عید میلاد النبی کی شب چراغ کر کے ہم، عید میلاد النبی کی شب چراغ کر کے ہم، خبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ چار جانب ہم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے، چار جانب ہم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے، گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے۔ نور والا نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو
کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ تمہیں کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی وہ تمہاری گورے تیرا جگمگاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ حشر میں زیر لوائے حمد اے عطار ہم حشر میں زیر لوائے حمد اے عطار ہم نعت سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے نور والا آیا گے نور لے کر آیا گے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ شاعر فرماتا ہے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت انداز سے شاعر فرماتا ہے کہ تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں گویا حضرت حسان فرماتے تھے یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل حسان نے دیکھا نہیں بلکہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں اسی کی ترجمانی شاعر فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم سا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں آنکھ کا ذکر چھڑ جائے تو عاشق کے دل کی تمنا ہوتی ہے کیا فرماتا ہے عاشق کہ تیری جب کے دید ہوگی اور تبھی میری عید ہوگی ورنہ ان آنکھوں کا کیا مصرف ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا رخ زیبا نہ دیکھے اللہ کریم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار ہر عاشق کو نہ قبر میں بلکہ دنیا میں جاگتی آنکھوں سے دکھائے شاعر فرماتا ہے کہ تم سا تو حسین دنیا میں دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی یہ طور سے کہتی ہے یہ طور سے کہتی ہے اب تک شب معراج یہ طور سے کہتی ہے اب تک شب معراج دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی دیدار کی طاقت ہو تو پردہ نہیں کوئی ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا اس بزم محروم تمنا نہیں کوئی اعجاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو اعجاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو افلاک پہ تو گنبدے خضرا نہیں کوئی افلاک پہ تو گنبدے خضرا نہیں کوئی میرا تو ایمان ہے اے رحمت عالم میرا تو ایمان ہے اے رحمت عالم میرا تو ایمان ہے اے رحمت عالم کہ فریاد تمہارے سوا سنتا ہی نہیں کوئی سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی خالد سا نکما نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اسی لیے امام علیہ سنت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغے گلے حبیب کا زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثناء کی خاموشی چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے میں یہاں پر چپ ہوں گا اور حضرت قبلہ جہاں سے روکے تھے وہیں سے انشاءاللہ آغاز کریں گے چلیں گے حضرت قبلہ کی بارگاہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عرض کر رہا تھا ہمارے
سلف کے حوالے سے، صالحین کے حوالے سے، محدثین کے حوالے سے کہ یہ بھی میلادی تھے، میلاد منانے والے تھے، تو ہم ان کا ذکر سن رہے تھے۔ میں کچھ محدثین کے نام آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور پھر وہ کون سے سن میں تھے، اسلامی ہجری کے اعتبار سے ان کا ایئر کون سا تھا، وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، کہ ہمیں ایک اندازہ ہونا کہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ میلاد کا کرنا یہ ایک نئی چیز ہے، کسی نے نہیں کیا، یہ صرف اہل سنت والجماعت بریلوی لوگوں کا یہ کام ہے، اور امام احمد رضا یہ 100 سال والے 100 سال پہلے تھے، 100 سال سے یہ سارا جو ہے جماعت نکلی ہے، یہ 100 سال پرانا یہ فرقہ ہے، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، اور اس طرح سے بریلوی کہہ کر طنز وغیرہ فلاں فلاں باتیں کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے کچھ ہمارے سلف محدثین کے نام آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، کہ جس سے ہمیں ایک اندازہ لگے کہ جو ہے یہ میلاد منانا کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ میں بڑے آسان